جو لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اختلاف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ احد سے راہ فرار اختیار کی، تو یہ حدیث ان کے لیے ہے جو کہ میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ ایجوکیشن پرپس کے لیے ہے۔ مجھے ذاتی طور پر کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے 4066۔ عثمان بن محب نے بیان کیا کہ ایک صاحب بیت اللہ کے حج کے لیے آئے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کہ یہ بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قریش ہیں۔ پوچھا کہ ان میں شیخ کون ہے؟ بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ صاحب ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے واقعات صحیح بیان کر دیجئے۔ اس گھر کی حرمت کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد کے موقع پر راہ فرار اختیار کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں تھے؟ آپ نے کہا ہاں یہ بھی ہوا تھا۔ اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے وہ بیعت رضوان صلح حدیبیہ میں بھی پیچھے رہ گئے تھے اور حاضر نہ ہو سکے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ اس پر ان صاحب نے مارے خوشی کے اللہ اکبر کہا، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں آؤ، میں تمہیں بتاؤں گا، اور جو سوالات تم نے کیے ہیں ان کے میں تمہارے سامنے تفصیل بیان کر دوں گا۔ احد کی لڑائی میں فرار سے متعلق جو تم نے کہا، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے۔ اور بدر کی لڑائی میں ان کے نہ ہونے کے متعلق جو تم نے کہا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ تھی اور وہ بیمار تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا، اور اسی کے برابر مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا۔ بیعت رضوان میں ان کی عدم شرکت کا جہاں تک سوال ہے، تو وادی مکہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی شخص ہر دل عزیز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بجائے اس کو بھیجتے، اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجنا پڑا۔ اور بیعت رضوان اس وقت ہوئی جب وہ مکہ میں تھے۔ بیعت لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، اب جا سکتے ہو، البتہ میری باتوں کو یاد رکھنا۔ ایک جگہ اور بھی ہے بخاری شریف میں، حدیث نمبر ہے 4650۔ اچھا بتلاؤ، علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ کہو تو سنو، علی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرا اعتقاد بیان کرتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو قصور تم بیان کرتے ہو کہ وہ جنگ احد میں بھاگ نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا، مگر تم کو یہ معافی پسند نہیں، جب تو اب تک ان پر قصور لگاتے جاتے ہو۔ اور علی رضی اللہ عنہ تو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ایک آیت ہمیں قرآن شریف سے بھی ملتی ہے جو کہ سورہ العمران آیت نمبر 155 ہے، بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کی تفسیر کچھ یوں ہے، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جنگ احد میں 14 اصحاب رضی اللہ عنہ کے سوا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور باقی تمام اصحاب کے قدم اکھڑ گئے تھے، اور خصوصاً وہ حضرات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر مقرر کیا تھا اور ہر حال میں وہیں ڈٹے رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ ثابت قدم نہ رہ سکے، بلکہ جب پہلے حملے ہی میں کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان غالب آئے، تب ان کے درے والوں نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کریں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، مگر یہ لوگ سمجھے کہ فتح ہو چکی ہے اور درہ چھوڑ دیا۔ بھاگتے ہوئے کفار نے درہ کو خالی دیکھا تو پلٹ کر درہ کی راہ سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ یہاں اسی کا ذکر ہے، ان حضرات سے یہ لغزش ضرور سرزد ہوئی، لیکن چونکہ ان کے ایمان کامل تھے اور وہ مخلص مومن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، اور آگے پیچھے کئی مواقع پر یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا تھا کہ اگر ان کی لغزش سامنے آئے تو رب کریم کی بارگاہ میں ان کی عظمت بھی سامنے رہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے سہارے ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ کمنٹ میں پراؤڈ ٹو بی مسلم لکھنا نہیں بھولیے گا۔